بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ انہوں نے اللہ کے کس حکم کی نافرمانی کی تھی؟ کیا دنیا میں موجود بندر اسی قوم سے ہیں؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے متعلق مکمل معلومات بتائیں گے، جس سے یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مزید اسلامی خوبصورت واقعات اور معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کیف ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پہ فضیلت بخشی اور داؤد علیہ السلام کو زبور عنایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے الا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور یہ لوگ خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ دوستو، اللہ نے ان لوگوں کا ایسے امتحان لیا کہ ہفتے کے دن کا ادب ان پر لازم قرار دیا، اور اس دن ان کو مچھلی کے شکار سے منع کر دیا گیا۔ یعنی ان کو حکم ہوا کہ صرف ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان کے لیے حرام ہے، باقی دنوں میں شکار حلال تھا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی زیادہ آتی تھیں جبکہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں کم ہوتیں۔ شیطان نے انہیں ورغلایا اور انہیں ہیلا بہانہ بتایا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں اور نالیوں کا منہ بند کر دو، اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں کے ذریعے حوض میں جمع ہو جائیں گی، یہ ہی ان کا شکار ہوگا۔ ہفتے کے ہی دن یہ سب کرنا شکار ہی ہے جو ان کے لیے اس دن حرام قرار تھا۔ اس موقع پہ یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ ان میں سے منع کرنے والا تھا، ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے دور ہو گیا، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل میں برا جان رہے تھے اور خاموش تھے۔ دوسروں کو بھی کہہ رہے تھے کہ تم لوگ ان کو کیوں منع کر رہے ہو، جبکہ اللہ اور ان کو اس کام کی وجہ سے سخت عذاب دینے والا ہے۔ جبکہ تیسرا گروہ وہ سرکش اور نافرمان تھا جنہوں نے اللہ کے حکم کا اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو ٹھیک جان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ اور جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کیا اور بیچا بھی، منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، ان معصیت کاروں کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آم درخت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ خطا کاروں میں سے کوئی بھی ایک دن باہر نہ آیا۔ پھر لوگوں نے دوسری طرف دیوار سے اوپر چڑھ کر کیا دیکھا کہ سب کے سب بندروں کی شکل میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ دروازہ کھول کر ان خطا کاروں کے پاس گئے جو اب بندر کی شکل میں تھے، اور یہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ وہ ان کے قریب آتے، ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں کی طرح روتے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 بتائی جاتی ہے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، اس دوران کچھ کھا پی نہ سکے، پھر یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے بچ گیا، اور دل میں برا جاننے والے اور خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ ناظرین گرامی، یہ مفصل واقعہ سورۃ الاعراف میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں
وہ کیسے کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اصحاب الہ کے اس دردناک عذاب کو دیکھ کر ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا سبق اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعہ سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اللہ کے انعام کے تاجدار بن جائیں۔ ناظرین، ایک سوال جو آج سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دنیا میں موجود بندر بھی اسی قوم کی نسل سے ہیں۔ اس کا جواب عبداللہ بن مسعود سے منقول صحیح مسلم میں ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے دور کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں رسول امام انبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے بندر یہودی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم میں مسخ شدہ شکلوں والا عذاب مسلط کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ اسی امید کے ساتھ ویڈیو ختم کر رہی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔